بڑی بےدردی کے ساتھ آپ کے جسم کا مسئلہ کیا کہ آپ کے سینے اندر سے کلیجہ نکال کر کے زندہ کیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، وہ ہندا کی جو کفر کی دنیا میں جب تک تھی اس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا پھیر دی اور وہ واپس پھر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردود نہیں کیا۔ ہاں یہ تھا کہ جب ہندا صحابیہ جو ہوئی حضور کی بارگاہ میں جب آتی تو حضور فرماتے تھے کہ ہندا تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ جب تم آتی ہو تو مجھے میرے چچا کی بات آتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت شہداء سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ ہفتے میں 2 دن آپ مدینہ شریف سے پیدل چل کے یہاں تشریف لاتے تھے۔ دوشنبے کا دن اور بدھ کا دن، یہ 2 دن ایسا ہے کہ جیسے روز اللہ کے رسول یہاں تشریف لاتے تھے، آپ کے قبر پر انور پہ آتے تھے اور روتے تھے۔ بہرحال حالات ایسے ہو گئے کہ جنگ میں کفار و مشرکین کا غلبہ ہو گیا اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور جو آپ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی کڑی وہ آپ کے گال مبارک میں دھس گئی، جس کو ایک صحابی نے اپنے دانت سے نکالا، جس میں ان کا دانت بھی شہید ہو گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے صحابہ کرام پہاڑ پہ چوکنے چلے گئے۔ یہاں پہ کوئی ایک جگہ تھی، مجھے کسی کو نظر نہیں آ رہی دھوپ میں، ان کو درا 2 پہاڑ آتا ہے کہیں سے پیچھے کا، تو وہ 2 پہاڑ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا۔ میں وہاں تک گیا ہوں، اس گفا کو میں نے دیکھا ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کا اور سر مبارک کا نشان جو تھا اس پہ بھی انہوں نے پلاسٹر کر دیا، بند کر دیا ہے، نشان باقی ہے وہاں پہ۔ تو اس کے بعد پھر وہاں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمان پہ حضور کا دیا ہوا تیر، جو حضور ترکش سے تیر نکالتے تھے اور حضرت سعد ابن وقاص کو دیتے تھے اور فرماتے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی امی، کہ اے سعد تیر چلاتے چلے جاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان۔ عزیزو، بہرحال اسی اثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر عام ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہوا کہ حضور شہید ہو گئے، پھر بھی دل کی تسلی کے لیے میں نے چند لاشوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھا، مگر جب حضور نہیں ملے تو تنہا حضرت مولا کائنات مشکل کشا، وہ ذوالفقار جو رسول پاک نے بدر میں عطا فرمائی تھی، اس کو آپ چلاتے رہے اور کافروں مشرکوں کا سر قلم کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ ہم نے علی جیسا جوان نہیں دیکھا اور علی کی تلوار ذوالفقار جیسی تلوار نہیں دیکھی۔ تو بہرحال یہاں بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس میں حضرت بلال حبشی کا بھی نام ہے، یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے حضور کو اپنے گھیرے میں رکھا تھا، اور بالآخر وہ میں نے جو ذکر کیا حضرت صفیہ کا، تو وہ صحابہ کرام جو مجاہدین تھے، جب کفار کا غلبہ ہوا تو وہ پلٹ کر خیمے کی طرف بھاگنے لگے، تو اس وقت کے مقدس صحابیات کا عالم کیا تھا، وہ ہے اصل کہ حضرت صفیہ نے ساری عورتوں سے کہا کہ دیکھو یہ لوٹ کر آ رہے ہیں جان بچانے کے لیے، لیکن اگر آج آپ نے انہیں اپنے آنچل میں چھپا لیا
تو پھر اسلام زندہ نہیں رہے گا. تو اس وقت آنے والوں کو یہ مت دیکھو کہ آ کون رہا ہے، شوہر آ رہا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ یہ میدان جہاد سے بھاگ کر آ رہا ہے. تو اسے ڈراؤ، دھمکی دو، شرمندہ کرو، تاکہ یہ لوٹ کر پھر جائیں. اور جب یہ لوٹ کر جائیں گے تو کامیابی ملے گی. تو ان کی ترکیب کام آ گئی. عورتوں نے جھاڑو لے لیا، ڈنڈا لے لیا، بیلن لے لیا، خیمے کی تناب لے لی، اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں آ کر کے بچ جاؤ گے، نہیں، موت یہاں بھی ہے. جب ڈرایا وہ شرمندہ ہوئے، واپس ہوئے. تو اب یہ جو کافر پیچھے سے آگے حملہ ور ہوئے تھے ان کے پیچھے یہ ہو گئے. اب جب ان کے پیچھے یہ ہو گئے تو اس طرح سے یہاں کے جنگ کا منظر بدلا اور یہ شکست پھر فتح میں تبدیل ہوئی. یہ ہے جنگ احد کی ایک مختصر سی تاریخ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں موقع رحمت فرمایا، حاضر ہوئے اور اس کی برکات کو ہم حاصل کر رہے ہیں. یہ پہاڑ ایسا ہے کہ اس پہاڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے اور فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے. پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا پہاڑ. تو حضور نے فرمایا کہ پہاڑ تھم جا، تھم جا، دیکھتا نہیں ہے کہ تجھ پر ایک رسول ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو جب آپ نے یاد دلایا اس پہاڑ کو تو پہاڑ تھم گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ میرا دوست ہے، جبل احد میرا دوست ہے، اور جو اس کو دوست رکھتا ہے میں اسے دوست رکھتا ہوں. تو یہاں کی گھاس کو بھی اکھاڑنے کے لیے رسول پاک نے منع فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ پہاڑ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. جنت تو صرف کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. لیکن حضور جسے چاہیں اختیار رسول ہے کہ حضور جسے چاہیں اسے جنت عطا فرمائے. بے جان پتھر کو چاہیں تو اسے جنت مل جائے. سوکھا تنا جو آج ممبر رسول ہے جہاں، وہیں پہ ایک کھجور کا تنا تھا جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹیک لگا کر کے آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے. جب ممبر بنا تو اسے چھوڑ دیا آپ نے، ممبر پہ گئے. جیسے ہی ممبر پہ گئے وہ اس تنے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا ننھا سا بچہ بلک بلک کے روتا ہے. اس طرح سے وہ اس کی چیخ کی آواز صرف حضور نے نہیں سنی، سب نے سنا. اللہ کے رسول ممبر سے اترے اور آ کر کے اس تنے پر آپ نے ہاتھ رکھا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا چپ ہو جا، چپ ہو جا، جنت میں تو بھی میرے ساتھ ہو. یہ اختیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مختار بنایا، محتاج نہیں بنایا، مختار بنایا. تو بحمدہ تعالیٰ پروردگار کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آج ہم وہ علاقہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جس پر حضور کے قدم نازلی پڑے، جس پر حضور کی نگاہیں پڑی. تو یہ سوچئے کہ اسے میرے آقا نے دیکھا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہوں کا مرکز بھی وہی ذرہ بن جائے، وہی پہاڑ بن جائے کہ جو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز بنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں کا آنا ہم سب کے لیے مفید فرمائے، دنیا و آخرت کا سرمایہ بنائے. آمین. السلام علیکم.